جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں اور جن آیات کے اندر ذکر ہوتا ہے قیامت کا، حشر نشر کا، دوبارہ اٹھنے کا، تو ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ ان آیات کا انکار کریں، سوائے اس بات کے کہ وہ کہتے ہیں چلو اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، تو پھر ہمارے جو بڑے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، تم ان کو لے آؤ اٹھا کے اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے منکرین تھے۔ جب ان کے سامنے ایسی آیات جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہوتی انکار کرنے کی، بس یہی کہتے ہیں چلو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اللہ نے جواب دیا، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر جب وقت آ جاتا ہے تو موت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ قادر ہے زندہ کرنے پر، قادر ہے دنیا میں ہی اللہ زندہ کرے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو مر گیا اب اس کو اللہ نے قیامت کے دن زندہ کرنا ہے، اور اس دن کی آمد کے بارے میں لا ریب فی، کوئی شک بھی نہیں ہے، وہ یقینی ہے، اور اس دن نے ضرور بضرور آنا ہے، اور اس دن تمام انسانوں نے زندہ ہو کے اللہ رب العزت کے دربار میں ضرور بضرور کھڑے ہونا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ حضرت شاہ عبد القادر نے معنی کیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین۔ راج معنی حکم اسی کا چلتا ہے، راج کا معنی حکم اسی کا چلتا ہے، یہ اردو کا لفظ ہے راج، یہ اگرچہ اب متروک ہو گیا ہے، لیکن ملک السماوات کا معنی کیا، حق ادا کر دیا کہ اللہ کا راج ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ہمارے ایک جماعت کے عالم تھے حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب، ان کی ایک تقریر ہے، انہوں نے کہا بھئی کلمہ ہے، کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا خلاصہ نکالو تو دو لفظوں میں خلاصہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب راج اللہ کا، راج کس کا؟ اللہ کا، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب رواج محمد الرسول اللہ کا۔ دنیا میں راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ کا، حکم اللہ کا چلنا ہے اور طریقہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا، یہی مطلب ہے، حکم اللہ کا اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی نا، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خراب ہو جائیں گے جھوٹے۔ حضرت شاہ عبد القادر نے معنی کیا یومئذ یخسر المبطلون، اس دن جھوٹے لوگ بڑے خراب ہوں گے۔ یخسر ویسے معنی ہے خسارے میں پڑ جائیں گے جھوٹے، لیکن یہ بالکل آسان اردو میں اس دن جھوٹے لوگ بڑے خراب ہوں گے، یعنی خراب تو ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اور گرفت میں آ جائیں گے۔ آگے اللہ نے تھوڑی سی اس کی تفصیل کی، فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے مخاطب تو دیکھے گا ہر جماعت جاسیتاً گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کل امت تدعی الی کتابہا، ہر جماعت کو بلایا جائے گا ان کے اعمال ناموں کی طرف، صحیفوں کی طرف، الیوم تجزون، آج کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا تم جو کچھ کرتے رہے، ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر، یہ جو تمہیں نامہ اعمال ملا ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تمہیں بالکل سچی باتیں بتا رہا ہے، یعنی اس کے اندر یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ کسی نے، فرشتے نے
اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دی ہو، بندے نے وہ کام نہ کیا ہو، وہ بات نہ کی ہو اور فرشتے نے ویسے لکھ دی ہو، نہ، انسان نے جو کچھ بولا وہ بھی لکھا ہوا، انسان نے جو کچھ کیا وہ بھی لکھا ہوا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی بولتا ہے ایک مضبوط نگہبان مقرر ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ مجرمین جب اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، ساری اس نے اس کے اندر لکھ دی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا وہ سارے کا سارا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں تو ہم اپنی بات چھپا لیتے ہیں، اپنا عمل چھپا لیتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو ہم اپنے دل کی بات بتاتے نہیں ہیں اسی طرح، لیکن قیامت کے دن زندگی بھر کی گئی ساری باتیں اور زندگی بھر کیے گئے سارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے اور بندے کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے صحائف اعمال کی شکل میں، ان صحیفوں کی شکل میں۔ اللہ فرمائیں گے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے تھے نا ہم فرشتوں سے وہ ساری باتیں لکھوا لیا کرتے تھے۔ انا کنا نستنسخ، تمہاری ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے نیک عمل کرنے والے اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کامیابی ہے سب سے بڑی۔ اللہ کی رحمت میں جو بندہ داخل ہو گیا، دنیا میں بھی ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت کے محتاج۔ دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہی کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہوگی تو کام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کہتے ہیں فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی مہربانی میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا، جس کو اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر، اللہ ان کو بطور ڈانٹ کے، جس طرح کوئی بندہ برا کام کرتا ہے نا تو اس کو سزا دینے والے سزا دے رہے ہوتے ہیں، تو سزا کے دوران مارتے ہوئے کہتے ہیں اب پتہ چلا، اللہ بھی سزا دیتے ہوئے ان کو کہیں گے افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر، فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب انہیں دنیا میں کہا جاتا تھا نا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم کہا کرتے تھے ما ندری مسا، ہم کیا جانے قیامت کیا ہے، ما ندری مسا، ہم کیا جانے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہاں تمہاری باتیں سن سن کے ایک معمولی سا خیال آتا ہے دل میں قیامت کا، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اب بتاؤ، یہ ہے نا وہ دن قیامت کا جس کے بارے میں تم کہتے تھے مسا، پتہ نہیں کیا چیز ہے قیامت۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس دن ان کے اعمال کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے وہ چیز ان کو احاطہ کر لے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا آج کے دن ننساکم، ہم نے تم کو بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، اللہ رب العزت تو بھولنے سے، ما کان ربک نسیہ قرآن میں ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں، تو اللہ کہیں گے آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بندہ بھلا دیتا ہے نا اس کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، جو چیز بندے کو بھول جاتی ہے وہ جس حالت میں پڑی ہے اسی طرح ہی پڑی رہ جاتی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے، مطلب
جہنم میں ڈال کے بس تمہیں چھوڑ دیں گے، پھر تمہارے لیے وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ جس طرح بھولی بھلائی ہوئی چیز کو بندہ چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا خیال دھیان بھی گیا، کس طرح پڑی ہے، فرمایا تمہیں جہنم کے اندر ڈال کے بھی ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے بھلا دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا ہماری دن کی اس ملاقات کو۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ تمہارا جہنم کی آگ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے بنا لیا اللہ کی آیات کو مذاق، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، نہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، یہ آخری آیت ہے سورہ جاسیہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے الحمد، ساری تعریفیں، رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی اللہ کے لیے الکبریا بڑائی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمین، نہ آسمانوں میں اللہ سے کوئی اور بڑا اور نہ زمین میں اللہ سے کوئی اور بڑا، آسمان میں بھی بڑائی اور حکم اللہ کا، اور زمین کے اندر بھی بڑائی اور حکم اللہ کا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ زبردست الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ واہ بجرہ والے، جب وہ فوت ہو رہے تھے نا تو وہ یہی آیتیں ان کی زبان کے اوپر تھی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہی آیتیں پڑھ رہے تھے اور یہی آیتیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے۔ کتنی اچھی موت ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی ساری صورت کا خلاصہ انہی دو جملوں میں نکالا نا، ساری باتیں چھوڑو، رب السماوات، آسمان و زمین کا، سارے جہان کا رب اللہ ہے، تو تعریفیں بھی اسی کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہی نہیں ہے کہ جس کی حمدیں اور ثنائیں کی جائیں، اور اسی کی بڑائی ہے، تعریفیں بھی اسی کی، حکومت بھی اسی کی، جس کی حکومت ہوتی ہے نا لوگ اسی کا گن گاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حکومت بھی میری اور تعریفیں بھی میری، اور زبردست بھی میں اور حکمتوں والا بھی میں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہی آیات پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، اور جو ان کے شاگردوں میں سے بہت بڑا نام تھا جن کا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریر کرنے کے لیے سٹیج پہ آ کے بیٹھتے ہیں دبئی میں، ایک اور عالم تقریر کر رہے تھے اور وہ بیٹھتے ہیں تقریر میں، تو بیٹھے ہوئے انہیں نا تکلیف ہوئی، دل کے کوئی تکلیف درس محسوس ہوا، اسے کہا بھی آپ تقریر جاری رکھو میں آ رہا ہوں۔ لوگ اسپتال میں لے گئے، اللہ کی شان جب وہاں پر پہنچے وہ درد اسی طرح تھا، سورہ یاسین انہوں نے پڑھنی شروع کی، سورہ یاسین کی، جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی نا ادھر ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی آخری باتیں اور آخری کلام کیا تھا؟ سورہ یاسین۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک